اچھا دوستو، آج جو ہم آپ کے سامنے جانوروں کے بعض ایسے عیب کہ جس سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور ان کے شرعی احکام کے موضوع پر ہم ویڈیو آپ کو شیئر کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل رائے حقیقت کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو شرعی مسائل کے معاملے میں رہنمائی حاصل ہو سکے۔ جانوروں کے اندر کچھ ایسے عیب بھی ہوتے ہیں، ایسی خوبیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض اوقات قربانی کے وہ قابل نہیں رہتے۔ اگر ہم نے ان عیوب کا خیال نہ رکھا، ان نقص کا خیال نہ رکھا تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج میں انہی مسائل کے بارے میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے پاؤں کو۔ ایسا لنگڑا اور چلتے وقت پاؤں میں بالکل پاؤں نہ رکھ سکتا ہو، لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ جانور چلتے وقت پاؤں زمین پر ٹکا رہا ہے، وہ پاؤں کا سہارا لے رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں سرے سے کٹ گیا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے دانت۔ اگر اس کے دانت اتنے ختم ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں کہ جس سے وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اتنے دانت سے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ چارہ آسانی سے کھا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کان کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے بھی زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، کان کا تیسرا یا اس سے بھی زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کان کا تیسرے سے بھی کم حصہ کٹا ہوا ہے اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے سینگ کو۔ سینگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں، اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں تو صحیح لیکن چھوٹے ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں، جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ اکھڑے ہوں، جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ اکھڑے ہوئے ہوں، گودا نظر نہ آتا ہو تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں، اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں اور ان کا گودا بھی ختم ہو چکا ہو یا گودا نظر آتا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم ہے، کہتے ہیں کہ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو، جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کے جسم پر رسولی ہے، جانور کے جسم پر رسولی ہے اور اس رسولی کی وجہ سے اگر جانور کی صحت متاثر نہیں ہوئی، اس رسولی نے جانور کی صحت پر کوئی اثر نہیں کیا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب آتے ہیں آگے جانور کے تھن کے بارے میں۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی ٹھیک ہو
یہ بڑے جانور ہیں، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی ٹھیک ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں، اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بکری ہے، بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، بکری کا اگر ایک تھن بھی خراب ہو، بکری کا ایک تھن بھی خراب ہو تو پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور کے تھن سے دودھ کم نکلتا ہے یا ویسے دودھ نکلتا رہتا ہے، اگرچہ تھوڑا نکلتا ہے یا ویسے بھی دھار نکلتی رہتی ہے چلتے پھرتے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور بھیگا ہو اور 1/3 سے کم اس کی بینائی متاثر ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر اتنا بھیگا ہے، کانا ہے، 1/3 سے زائد اس کی بینائی متاثر ہے یا اندھا ہے، جانور کانا ہے اور 1/3 سے زائد اس کی بینائی متاثر ہے یا سرے سے اندھا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آگے ہے ناک۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو، جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک کے اندر سوراخ کیا گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ فرمایا جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو، جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو، فرمایا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے، اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور جو جانور حاملہ ہو، یہ ذرا غور کیجیے گا کہ عموماً ذبح کرتے وقت جو ہے نا، بچے وغیرہ کی پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے، تو جو جانور حاملہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور جس جانور کو خصی کیا گیا ہو، زہری کو عیب نہ بنا ہو، خصی کرتے وقت خصی کیا گیا ہو، اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر جانور بہت زیادہ کمزور ہو اور اتنا کمزور ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی باقی نہ رہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور دبلا پتلا ہے لیکن چل پھر سکتا ہے، جانور اتنا موٹا تازہ ہے یا کمزور ہے، چل پھر سکتا ہے، اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر جانور پہلے صحیح سالم تھا، ذبح کرتے وقت اس کو کوئی ایسا عیب آ گیا تو جو ظاہری طور پر قربانی کے معنی تھا، لیکن ذبح کرتے وقت کوئی عیب آ جائے تو وہ عیب معاف ہے۔ یعنی ذبح کرتے وقت جانور بھاگا، کسی درخت سے ٹکرایا، آنکھ ضائع ہو گئی، قربانی جائز، یا بھاگا اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، وہ چلنے کے قابل نہ رہا، قربانی جائز۔ اس لیے اگر ذبح کرتے وقت، جانور کو گراتے وقت کوئی زہری عیب آ بھی جائے اس وقت کا عیب کیا ہے؟ معاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔